تو دوا کی خوراک جتنی لکھی ہے 5 گرام ہے تو 5 گرام دوا کھانی چاہیے. اگر اس کے خلاف کھاؤ گے تو زبان کا ذائقہ ہوگا، نقصان بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا دیکھ کیسی جان بچا لی، دوا ڈالنے سے نقصان سے جان بچا لی. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. پھر نسخے میں بعض دفعہ حکیم کسی چیز کو 5 گرام لکھتا ہے، کسی چیز کو 10 گرام لکھتا ہے، کسی چیز کو 3 گرام لکھتا ہے، 3 ماشے لکھتا ہے. تو یہ حکیم کی مرضی پر موقوف ہے. اس نے دیکھا یہ دوا گرم ہے، یہ دوا معتدل ہے، کرنا نسخے کو معتدل کرنا ہے تو جس میں نقصان بھی نہ ہو، نفع بھی نہ ہو، مزاج کے موافق بیٹھ جائے. اس دوا کو پینے کے بعد پھر نبض دیکھتا ہے کہ دوا پینے کے بعد نبض اوپر نیچے تو نہیں ہوئی. اگر نبض اوپر نیچے ہو گئی تو پھر وہ اس دوا کو جس سے ہوئی ہے اس کو دوا کو کم بتی کرتا ہے یا کاٹتا ہے، اس کی جگہ دوسرا لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھلوں کے ذریعے بھی تمہارا امتحان کریں گے. تو پھل اولاد کا ہو، پھل باغ کا ہو، تو یہ امتحان میں 5 چیزیں ارشاد فرمائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ان 5 میں کو پار اترتے چلے گئے. تو بھائی دنیا میں یہ کھڑبڑ ہڑبڑ شڑبڑ ہے نا، دنیا کی کھڑبڑ ہڑبڑ شڑبڑ یہ چیزیں ہیں. اس سے مجھے کھڑبڑ سے تو جی جو شڑبڑ آ گئی، شڑبڑ سے نمٹے تو یہ دنیا ہے ہی الجھنوں کی، نشیب و فراز کی دنیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں جو ان ساری چیزوں میں کسی پر جان کا آیا جان کا، مال کا آیا تو مال کا، اور کسی پر بھوک آئی تو بھوک، فاقہ آئے تو فاقے، اور کسی پر جو ہے خوف آیا تو خوف، سب میں آزماتے ہوئے. دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بچنے کے لیے غار کے اندر جا کر چھپے. کہاں چھپے؟ غار کے اندر. وہ تو امام الانبیاء تھے، اللہ کے حبیب تھے، انہیں کیا ضرورت تھی چھپنے چھپانے کی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم ان کا ذکر کیا، اور جب غار کے اندر وہ کافر پہنچ گئے وہیں کنارے پر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی وہ آ گئے یہاں دیکھو. اگر یوں نیچے کو دیکھ لیتے تو سارے سامنے بیٹھے تھے دونوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، رنج نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا غار میں آ کے کہہ رہے حضور رنج نہ کرو، یہاں چھپ کے کہہ رہے ہیں رنج نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کو غار میں چھپے ہوئے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں اللہ ہمارے سے، ہمیں دھوکہ دیں اللہ ہمارے ساتھ. باہر کھڑے ہوتے میدان میں اور کافر آتے پکڑ دینا تمہیں، جب کہتے اللہ ہمارے ساتھ ہے پکڑ کے دکھاؤ، نہیں وہ تو کر دیتے، ان کے ساتھ تو ہو جاتا، وہ تو امام الانبیاء تھے. لیکن قیامت تک آنے والے مسلمان 1 نمبر 2 نمبر 4 نمبر 5 نمبر کہ جو مسلمان ہیں ان کا کیا ہوتا؟ تو ان کو تو تدبیر کرنا، تقدیر پر نظر کرنا. تو اس لیے اللہ کے حکم سے، اور نبی تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس لیے اللہ کے حکم سے نبی نے کیا تاکہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ رنج نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اس میں بہت نقطے علماء نے بیان فرمائے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ اللہ ہے. یوں نہیں کہا ہمارے سب کے ساتھ اللہ ہے، حالانکہ ساری قوم ساتھ تھی. اور حضور نے ابو بکر کو بھی ملا لیا اور یوں فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. تو بہت سے نکات بیان فرمائے ہیں. بہرحال تو مقصد یہ ہے سمجھانے کا کہ جو ان 5 امتحانوں میں پاس ہوتا چلا جائے، آدمی کو پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، جی اچاٹ ہو جاتا ہے، رنج میں گھبراہٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے رہبر بنائے ہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ یہ معاملہ ہو رہا کیا کروں. اب جو وہ کہیں وہ کرو. ایک دفعہ کا قصہ، میں یہاں کچھ بیماریاں، کچھ پریشانیاں، حالات سے صدموں سے 2-4 ہو کے بہت زیادہ اداس ہو کر کے اب بھی ہو جاتا ہوں، تو چلا گیا جلال آباد. میں نے سوچا بس کہاں جاؤں، حضرت کے پاس ہی جاؤں. جلال آباد جا کر حضرت جی کے پاس میں نے سوچا حضرت سے کہوں گا کہ یوں مصیبت ہے، یوں پریشانی ہے. تو حضرت نے کے پاس جا کے بیٹھ گیا اداس. تو حضرت کیا فرما رہے ہیں، اپنا آپ ہی اپنا پوچھا بھی نہیں، جب تک میں نے کہا بھی نہیں، خود ہی فرمایا جی یوں چاہتا ہے 100 سال زندہ رہوں. بہت بڑھیا رہا ہے نا. ہم تو کریں گھڑی کی چوتھائی میں اللہ نے اٹھا لے زندگی سے موت اچھی، جلدی سے اللہ بلا لو. حضرت کیا کہہ رہے ہیں، جی چاہتا ہے 100 سال اور زندہ رہوں.
اب میں دیکھوں آنکھیں پھاڑ کے حضرت کی طرف کو، میں تو یوں سوچتا اللہ جلدی سے اٹھا لے دنیا سے، ہمیں تو گناہوں سے اور غموں سے چھٹکارا ملے۔ تو پھر میرے دل میں کیا خیال آیا؟ خیال یہ آیا ہاں بھائی چاہے 200 سال زندہ رہ لو، کیا پریشانی ہے؟ حضرت کو اللہ نے نعمتوں کو دبا رکھا ہے، اوپر بھی نعمت نیچے بھی نعمتیں، بجلی بھاگ جائے تو بھائی انورٹر بند ہو جائے تو جنریٹر خراب ہو جائے تو دوسرا جنریٹر، 2 رکھے ہیں جنریٹر بھی بڑے بڑے، تو کیا رنج ہے؟ چاہے 200 سال زندہ رہ لو، تو کیا مزے ہی مزے ہیں۔ تو حضرت فرمایا نہیں، پتہ نہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہلواتا تھا ان کی زبان سے، کشف ہوتا تھا یا کیا ہوتا، اللہ کی مرضی وہ جانے۔ تو یوں فرمایا نہیں، اس لیے نہیں کہ دنیا کے مزے اڑانے ہیں، بلکہ اس لیے جتنے دن زندہ رہیں گے اتنا ہی کمائی کر لیں گے، آخرت میں کام آئے، ہے نا؟ جتنا کما لیں گے اتنا ہی کام آئے گا، اور اگر چھوڑ دن ہم نے تو وہ کمائی ختم ہوگی، وہاں کیا لے کے جائیں گے؟ اپنے گھر جائیں گے۔ تو پردیس میں جو ہاتھ لگے اکٹھا کر لو، نقد بھی، چیزیں بھی، اپنے گھر جا کے بال بچے بھی خوش ہوں گے، باہر سے آئے یہ لے کے آئے، بچے بھی خوش، بیوی بھی خوش، ماں باپ بھی خوش۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا یوں، تو ہم چپ ہو گئے۔ میں نے کہا ہاں بھائی تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی، رخ معلوم ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ 100 سال زندہ رہوں، یہ جذبہ، کس لیے جذبہ؟ اس لیے تاکہ اللہ کی بندگی عبادت کر کے مال اکٹھا کریں، موت وقت پر آئے گی اور یہاں سے جھٹکا لگ کے پڑلی طرف جنت۔ اس پل کو تو پار سب کو کرنا ہے، اس لیے موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے، کافر کے لیے ہے عذاب۔ جب عذاب کے فرشتے آ کے مار کے اس کی روح کو نکالیں گے، اور یہاں سے لا کے پنڈلی میں پٹائی کر رہے ہیں، پھر ران میں لا کے پٹائی کر رہے ہیں، پھر چھاتی میں لا کے پٹائی کر رہے ہیں، پھر گلے میں لا کے خر کر رہا ہے، اور روح نہیں نکل رہی، تڑپ رہا ہے، بری طرح سے موت ہوتی ہے۔ اور مومن کی روح سبحان اللہ۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس جا کر پوچھتے ہیں اجی یہ مصیبت آ رہی کیا کروں؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں اگر ایک دن کا فاقہ دے دوں کسی کو اور وہ میری شکایت کسی سے نہ کرے، ایک دن کا فاقہ کسی کو دے دوں اور وہ میری شکایت کسی سے نہ کرے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سال بھر کی روزی حلال بغیر مشقت کے عطا فرماؤں گا۔ دیکھ لو دینی تھی صحابہ کو، کیسے کیسے فاقے، پیٹ میں پتھر باندھے، اور اللہ نے پھر کتنا کتنا دیا، ان کی نسلیں، ان کی آخر تک آج تک دیکھ لو انہیں کی نسلیں ہیں۔ دنیا جا رہی سعودی کیا لینے جا رہا ہے سعودی؟ معلوم ہوا سعودی وہ صحابہ کی نسلیں ہیں جن کو اللہ نے حکومتیں، بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں ڈال دیے تھے، انہوں نے جنگ کے میدان میں ہے، کفر اسلام کا جنگ ہے، لیکن ایمان پر ہیں، نماز پر ہیں، کسی کی بہو بیٹی کو نہیں تکتے۔ اور آج دیکھ لو حال بدماشوں کا کیا ہو رہا، کوئی مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، لیکن ہاتھ لگا چاہیے کہیں سے بھی، انسانوں پر ظلم ڈھائیں، مسجدوں کو ڈھا دیں، مندروں کو، وہاں نہیں تھا یہ طریقہ، وہاں تو یہ تھا جو اللہ کا حکم۔ کسی میں جاؤ کہیں جنگ ہو تو کسی کا پیڑ نہ پھاڑو، کسی کا مکان نہ اجاڑو، جی بہو بیٹیوں کو بے عزت نہ کرو، اور جو پجاری ہیں ان پہ ہاتھ نہ اٹھائیو، جو بھگت ہیں ان پہ ہاتھ نہ اٹھائیو، جو ہندو کافر بوڑھے ہیں ان پہ ہاتھ نہ اٹھائیو، اور اسی طریقے سے جو ہے بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، تلوار عورتوں پر نہ اٹھانا، یہ تھا ان کا جہاد۔ اور پیٹ میں بند رہے پتھر، ورنہ تو لوٹ کے کھا جاتے ان کو۔ اب دیکھ لو جن کے مجاہدین ہیں، جہاد والے ہیں، کہیں کشمیر میں اور کہیں اندر گھسے، جا کے گھروں میں لاؤ ہمارے واسطے ہم مجاہد ہیں، تو ہماری خدمت کرنا تمہارے ذمہ فرض ہے، اور مرغے لاؤ، بکرے لاؤ، جو ان کے گھر میں لوٹ کھسوٹا، نقد بھی، زیور بھی، اپنا سہارا لے جا کے اپنا، یہ مجاہد ہیں، یہ جہادی ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ تم پکے مسلمان بنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جب پورے داخل ہوں گے تو آزمائش آئے گی، اور جب آزمائش آئے گی جس درجے کا مومن اسی درجے کا آزمائش۔ تو پھر فرمایا وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب انہیں خوشخبری سنا دو، انہیں خوشخبری سنا دو، حضور کو کہہ رہے ہیں خوشخبری سنا دو۔ کہیں کہ خوشخبری؟ بھوک کے مار دیا، خوشخبری سنا دو، اس کی بھینس مار دی، خوشخبری سنا دو، سارا باغ میں آگ لگ گئی، سارا کھیت پھک گیا، اور آندھی طوفان میں اولوں میں پیٹ دیا، کچھ بھی دانہ نہیں رہا، انہیں خوشخبری سنا۔ کہیں کہ خوشخبری سکھ کی خوشخبری؟ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ خوشخبری سنا دو، ہم ان کو ترقی عطا فرمائیں گے،
وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو جنہوں نے ایمان پر صبر کیا اور ایمان کا سودا دنیا سے نہیں کیا۔ اور فرمایا جب بھی تم پر کوئی مصیبت آیا کرے تو یوں ذرا سوچ لیا کرو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، بھینس بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، میری جان بھی اللہ کی، بچے بھی اللہ کے، کس کے؟ سب اللہ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں سب کو لوٹ کے وہیں جانا ہے، جہاں میرا باپ گیا، جہاں میرا بیٹا گیا، جہاں ہمارے بڑے چلے گئے، ہمیں بھی لوٹ کے وہیں جانا ہے۔ اور بھینس مر گئی، اللہ کے یہاں گئی، ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ کہ وہاں جا کے بھینس ملے گی، دودھ پئیں گے وہاں؟ نہیں نہیں، اس بھینس کی ضرورت نہیں، اس بھینس پر جو تم نے صبر کیا، مرنے کے بعد اللہ اس کا اجر تمہیں وہاں عطا فرمائے۔ تو یوں کہا جہاں بھینس گئی وہاں تم بھی جاؤ گے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس معنی کو سوچ کر تمہارے دل کو تسلی ہو جائے گی، اور تم یوں نہیں کہو گے اللہ کیوں نہیں آ رہا، اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا۔ ارے مدد تو آخرت میں وعدہ ہے، یہ تو ہمارا احسان ہے، تمہیں یہاں بھی چین سے رکھ رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، تمہارے لیے قید خانہ ہے، تو کسی قیدی کو کھانا ڈھنگ کا مل جائے تو ہمارا انعام ہے۔ اس لیے فرمایا عیش میں پڑھنا نہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش میں ہو تو تہجد پڑھ کے دکھاؤ، عیش میں کھڑے ہو، ایسی چل رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں، اور گھر میں آرام سے ہو تو قالین بچھے ہوئے ہیں، تو وہاں صلاۃ التسبیح پڑھ کے دکھاؤ، نفلیں پڑھ کے دکھاؤ، ایک قرآن وہاں ختم کر کے دکھاؤ، کہ ایک قرآن روز ختم کر رہے ہیں، کچھ کر کے دکھاؤ نا۔ تم نے جنت بنا لی دنیا کو، یہ تو قید خانہ ہے، یہاں پڑھ کے کھانا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہارا امتحان کریں گے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو سمجھیں اور اپنے مقصد کو سمجھیں، ہمارا مقصد کیا ہے، خود دین پر چلنا ہے، دوسروں کو دین کی طرف دعوت دینا ہے۔ آج مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے گھروں میں جماعت کرو، نماز گھروں کو کرو، تعلیم گھر میں کرو، سننے کو تیار نہیں جی۔ پتنگیں اڑا رہے ہیں، ہائے ہائے کرتے پھر رہے ہیں، پتنگ بھی اڑاؤ، چلو تمہارا جی خوش ہو جائے گا، لیکن ایسے تو نہ ہو سر کے بل نیچے گرو زمین پر اور نماز کی خبر نہ ہو۔ وہاں سرن شریف میں وہاں کے جو لڑکے ہیں، ان کے جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں عملے کے، تو وہ عصر کے بعد بول کھیل رہے تھے، تو وہاں وہ جو بزرگ وہاں گئے تھے وہ بتاتے تھے کہ ہم نے دیکھا وہاں خوب بول کھیل رہے ہیں، ادھر بھی مسلمان سارے، وہ سارے ٹوپی اوڑے ہوئے سب، کرتے پاجامے ان کے، لیکن جب مغرب کی اذان ہوئی سارے بول چھوڑ کے اپنا اور وہاں علی مسجد میں، اور ہاتھ دھو دھو کے کلی کر کے مسجد میں وضو تو ایک نے بھی نہیں کری۔ ہم نے کہا یا اللہ یہ کیسے کیا معاملہ ہے، سارے بے وضو پڑھیں گے بچے نماز میں۔ تو نماز کے بعد ہم نے پوچھا، آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی، یہ سارے بچے ٹوپی کرتا پہنے ہوئے، اور جب اذان ہوئی تو آ کے انہوں نے ہاتھ پاک کرے اور کلی کر کے مسجد میں چلے گئے، یہ وضو ایک نے بھی نہیں کری۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگے یہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، یہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں۔ سید احمد شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اس زمانے میں یہ معمول چلا آ رہا تھا۔ اب تو نماز کی بھی خبر نہیں ان لوگوں کو، کیوں کہ بڑوں نے سنبھالا نہیں، بچوں نے سمجھا نہیں۔ تو یہ حالت تھی کہ عیش میں ہو تو کر کے دکھاؤ کچھ۔ ہم نے اتنی نفلیں پڑھی، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مالدار تھے، لیکن 1000 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے، 1000 نفل روزانہ۔ ہم سے جو نماز کے بعد یہ نفل وہ نہیں پڑھی جاتی، ظہر کے بعد کی 2 سنت پڑھی، بعد دعا بھی نہیں مانگتا، بھاگ لے۔ ابے تجھے ضرورت نہیں، کسی اور کے واسطے مانگ لے، بتائے لوگ پریشان ہیں، ہے نا۔ مغرب کے بعد کی 2 سنت، اس کے بعد 2 نفل، اس کی فرصت نہیں۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، اس کے لیے فرصت نہیں نکالتا، وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو غیر موقعہ ہیں، یعنی غیر موقعہ پڑھا نہیں کرتے، تو پھر نفلوں کا درجہ تو اس سے بھی کم ہے۔ اس لیے ایک امتحان گاہ ہے، اللہ ہمیں اس امتحان میں ثابت قدم فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر جمائے رکھے اور اسی پر ہماری موت واقع ہو۔ اس کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، وہ کسی اللہ والے سے جو پابند ہو، خود اس پابند شریعت کے سنت کے، ان سے تعلق قائم کر کے پوچھ کر چلے۔ اللہ والوں سے مرید ہونا اور تعلق قائم کرنا اس لیے نہیں کہ دعا کروا لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا، تعویذ لے لیں گے مقدمہ حل ہو جائے گا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان سے اللہ کا نام پوچھیں، اللہ کا راستہ پوچھیں، بس اس لیے اللہ والے ہوتے ہیں۔ جتنا جس کا تعلق ہوگا اتنا ہی ان کی دعا ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔